غزہ میں کام کرنے والے آخری ہسپتال پر بھی اسرائیلی فوج نے دھاوا بول دیا۔ کمال عدوان اسپتال کا 2 ماہ سے زائد عرصے سے محاصرہ جاری تھا۔ اس عرصے میں اسپتال کی امداد، ادویات، خوراک اور ایندھن تک بند کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے جمعے کے روز اسپتال سے طبیبوں اور مریضوں کو نکال کر نامعلوم منزل کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا کہ کمال عدوان اسپتال کے باہر کئی اسرائیلی ٹینک کھڑے تھے اور اسپتال سے نکالے گئے افراد کو باہر لایا جا رہا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی فورسز نے صبح سویرے اسپتال پر حملہ کیا۔ آپریشن رومز، لیبارٹریز اور دیگر ایمرجنسی ڈپارٹمنٹس کو نشانہ بنایا گیا اور اسپتال میں آگ لگا دی گئی۔ واضح رہے کہ غزہ میں درجہ حرارت حالیہ دنوں میں گر گیا ہے، جس سے شیرخوار بچے ہائپوتھریمیا کے سبب مر رہے ہیں۔ دوسری جانب خوراک، پانی اور موسم کے لحاظ سے ضروری سامان پر اسرائیل ناکہ بندی ہے۔ یاد رہے کہ کمال عدوان اسپتال نوزائیدہ بچوں اور انتہائی علیل مریضوں کی نگہداشت فراہم کرنے کی آخری امید تھی۔ اسرائیل کی جاری حملوں کے باعث غزہ میں موجود انڈونیشیائی اور العودہ اسپتال نے ایک ہفتے قبل ہی کام کرنا بند کر دیا تھا۔ مبینہ طور پر اسرائیلی فوج نے حکومت کو جنرل پلان کے نام سے ایک متنازع تجویز پیش کرنے کے بعد حملے تیز کر دیے ہیں۔ منصوبے میں غزہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے بند اسرائیلی فوج زون کے قیام کا کہا گیا ہے۔ اس صورت میں یہاں سے نہ جانے والوں کو حماس کا کارکن تصور کیا جائے گا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی منصوبے کو فلسطینیوں کی نسل کشی کے لیے بھوک اور افلاس کو بڑھاوا دینے کی سازش قرار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیل کو اسپتالوں، ایمبولینس اور طبی عملے کو جان بوجھ کر نشانہ بنا کر صحت کے نظام کو تباہ کرنے کے الزام کا بھی سامنا ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر جنگ شروع ہونے کے بعد سے 1150 سے زائد ہیلتھ ورکرز ہلاک اور 300 سے زائد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ دوسری جانب غزہ کے محصور علاقے اسرائیلی ہتھیاروں کے لیے تجربہ گاہ میں تبدیل ہو چکے ہیں، جہاں دھماکہ خیز مواد سے لدی روبوٹک بختر بند گاڑیوں کی آبادی میں گشت کرتی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ ان روبوٹک گاڑیوں سے دھماکہ خیز مواد مقررہ جگہ پر اتارا جا رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس ڈبے میں موجود بارودی مواد میں دھماکے سے اطراف کی کئی عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہیں اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلتی ہے۔ یاد رہے کہ 14 ماہ سے جاری اسرائیلی حملوں کے دوران 45,000 سے زائد فلسطینی جاں بحق جبکہ 1 لاکھ سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت نے جنگی اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزام میں نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کے وارنٹی گرفتاری جاری کر رکھے ہیں اور عالمی عدالت میں انہیں نسل کشی کے مقدمات کا بھی سامنا ہے۔